اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اور اس روزہ مبارک کی جو افطاری ہے وہ تمام جتنے بھی عشق و محبت والے ہیں جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ افطاری اپنے ماشاءاللہ حجرے کے اندر کریں گے، مسجد کے اندر۔ تو اعتکاف کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی کس سے رکنا؟ تمام ان کاموں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اعتکاف ہر عاقل بالغ کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی امیر ہے تو وہ کرے، غریب ہے تو وہ کرے، کالا ہے تو وہ کرے، تو گورا ہے تو وہ کرے، نہ، اعتکاف کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اعتکاف میں ضروری نہیں کہ جو بندہ عالم دین ہے یا حفاظ کرام ہے، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا وہی کر سکتے ہیں، یا جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے وہی اعتکاف کر سکتے ہیں، بلکہ اعتکاف وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ 5 وقت کی باجماعت نماز تو ادا کر سکتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سرور دو عالم آقا انعامدار مدنی تاجدار ابو ادم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اعتکاف کے لیے چند خاص ضروری مسائل جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، خاص کر کے سب سے پہلے میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے کمنٹ میں مجھے بہت زیادہ سوالات کیے، آج ان کے جوابات میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اعتکاف مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو ہرگز جو عورت ہے وہ اعتکاف مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، اور اعتکاف کے لیے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعد ایسا ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف بیٹھ جاتی لیکن اس کو اپنی پاکی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ عورت کا پاک ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ اور اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی عورت کا کھانا پکانے والا نہیں ہے تو اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو بلا جھجک وہ اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، افطاری اور شہری بنا کے خود بھی کھا سکتی ہے اور دوسروں کو بنا کے دے سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے، اور کوئی بھی گھر میں مہمان آ جائے ان سے فضول باتوں سے پرہیز کرے، بلکہ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور خوش نوری حاصل کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ بھی ایسے کی جائے کہ جو گناہ سے ہم نے توبہ کی دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا۔ تو عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اعتکاف بیٹھے، جب وہ بیٹھے گی تو اس کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اگر ہم بڑھتے ہیں اپنے مرد حضرات کی طرف تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جی بعض اوقات مسجدوں میں یوں ہوتا ہے اعتکاف کے دوران منہ ڈھانپا جاتا ہے، اعتکاف کے درمیان کسی سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اب بات آپ ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں پر دینی مسائل کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی کسی کو کوئی آیات کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، کسی حدیث مبارکہ کی سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ ہے نماز کے متعلق، غسل کے متعلق، طہارت کے متعلق، تو وہ آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک میں نے پڑھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں واضح طور پہ کہ آپ اپنا اعتکاف کی حالت میں قرآن پڑھیں بھی اور دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، حدیث خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب کا ثواب مل رہا ہے، اور صدقہ جاریہ بھی آپ جو ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ کا بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج مسجد کی ہم نے بالخصوص وہ جگہ دیکھنی ہے جو مسجد کے اندر موجود نہیں، جیسے وضو خانہ ہو گیا، استنجا کی جگہ ہو گئی۔ تو ایسی صورتحال میں ایسی جگہ پہ جا کے جو متقی ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہے، وہ وہاں پہ بات نہیں کرے گا۔ اگر وہاں پر بات کرے گا تو اس کا جو اعتکاف کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، اس کو جو ہے وہ اس کے ثواب میں کمی پیشی آتی جائے گی۔ اور اعتکاف کے درمیان ہم دنیاوی باتیں مسجد میں نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے درمیان ہم اپنے گھر میں کوئی بھی پیغام کسی قسم کا، یعنی اپنی نفس امارہ کا پیغام نہیں بھیج سکتے کہ جی کل یہ چیز بھیج دیں، فلاں یہ چیز بھیج دیں، مجھے وہ چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو دیکھ کر ہمارا اعتکاف جو ہے
وہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو لہٰذا اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز کو سمجھ لیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر دنیا کے تمام جو کام ہوں گے وہ ہم ترک کر دیں گے۔ جب دنیا کے تمام کام ترک ہو جائیں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ایک بہت ہی خصوصی پیغام ان کے لیے جو میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ جو اعتکاف کی نیت میں مسجد میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں۔ تو مسجد میں ہم اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں اس لیے بیٹھتے ہیں یہاں پر باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر ہمیں قرآن سننے کو ملتا ہے، قرآن پڑھنے کو ملتا ہے، اور اللہ کا گھر وہ ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ یاد الہی ہوتی ہے، قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں پر دنیاوی باتوں سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مسجد میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور خاص اہم جو پیغام آپ کے لیے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف مسجد میں بیٹھیں تو اپنی تمام جتنی بھی عبادت ہے وہ آپ اپنے حجرے میں کریں، اور جو جماعت کا وقت ہو تو پھر آپ باجماعت جو ہے وہ قاری صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے فرض بقیہ نماز آپ اپنے حجرے میں ادا کریں۔ کیوں؟ باہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن حجرے میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جب حجرے میں نماز اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو ایٹومیٹیکل آپ کے اندر جو ہے وہ روحانیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا، آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا، اور جب آپ باہر پڑھیں گے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ میں جلد سے جلد اپنے حجرے میں جاؤں، یا مجھے کوئی دیکھ لے، یا کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرنا شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ اپنی حجرے میں بقیہ کی نماز ادا کریں تو وہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے ضروری نہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھے وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کریں، صبح اٹھ کے قرآن کو دیکھیں، سینے سے لگائیں اور انگلی رکھ کے وہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے جائیں، سبحان اللہ کہتے جائیں، اور یہ بھی کہتے جائیں کہ یہ جو لکھا ہے میرے رب نے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ آپ اپنی زبان سے اظہار کرتے جائیں، اللہ ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ تو جو آنے والے نیو جتنے بھی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ دین کا ایک مسئلہ اگر کسی کو آپ کی وجہ سے ملتا ہے تو اس میں ثواب کے حقدار آپ بھی ہوں گے، اور جس نے آپ کے بتائے ہوئے عمل پر جو عمل کیا تو وہ بھی ثواب کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔